حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے صالحین کی قبروں پر جانا۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے مزارات کے اوپر مکروہات عمل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا انفرادی عمل ہے، کسی بھی ہماری کسی شخصیت کی، کسی اس صاحب مزار کی یہ تعلیم نہیں۔ کبڈیاں کروانا یہ کسی بھی اللہ کے ولی کی تعلیم نہیں کہ آپ کبڈی کروائیں۔ ڈھول کا بجانا اور وہاں عورتوں کا آنا اور بھنگڑے ڈالنا اور دیگر خرافات کا کرنا، نہ تو یہ اہل سنت کی تعلیم ہے اور نہ ہی ان عظیم ہستیوں کی تعلیم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو 3 مقصد ہونے چاہیے آپ کی حاضری کے۔ پہلا مقصد ایصال ثواب، آپ وہاں جا رہے ہیں ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ دوسرا وہاں پہ جو حاضری کا مقصد ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ جب میں کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا کہ جو میری کسی طرف سے حل ہوتی ہوئی نظر نہ آتی تو پھر میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی مشکل گھڑی آتی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ جو تیسرا وہاں پہ جانے کا مقصد ہے، کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر یا ان کی عرس مبارک کی تقریب پر، تیسرا وہاں پر جانے کا جو مقصد ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کہ آپ داتا علی حجویری کے مزار پہ جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ کون سی ہستی جو ہے وہ آرام فرما ہے، تو پھر آپ کے جانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کسی نیک ہستی کی بارگاہ میں حاضری کیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف، جہاں حضور کے چچا جان سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول حضرت امیر حمزہ کا مزار پر انوار ہے، اور دیگر 70 جو شہداء یہاں پر موجود ہیں احد شریف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سال کے آخری دن جو تھے، جو آخری دن آتے تو حضور ان کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے۔ جنت البقیع شریف میں تو حضور ہر جمعے تشریف لے جاتے، لیکن شہداء احد کے مزارات پہ مخصوص ایام میں آپ تشریف لے جاتے۔ اور جو لوگ احد شریف گئے ہیں ان کی تسکین کے لیے یہ حدیث شریف میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء احد کے مزارات پر آیا کرو، یہاں پہ حاضری پیش کیا کرو، اور فرمایا یہاں پر آ کے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق نے بھی نقل کیا ہے، اور دیگر کئی معتبر ترین امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک، اپنی مستدرک میں جو بخاری اور مسلم کی سند کے اوپر ان شرائط پر جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں اس کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو لوگ شہداء احد کے مزارات پہ حاضری دیں گے اور یہاں پر آ کر ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، ان کے منہ سے سلام کے لفظ نکل رہے ہوں گے، اور یہاں پر لیٹی ہوئی یہ ہستیاں یہ زندہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے سلاموں کا جواب بھی دیتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا کے کسی نے سلام پیش کیا ہے تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ زندہ ہیں، جو شہداء احد ہیں حضور نے فرمایا یہ زندہ ہیں، یہاں پر آنے والے جو لوگ آتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں یہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو کسی مزار پر جانے کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے جو میں نے 3 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آپ کبھی مدینہ منورہ جائیں تو بدھ شریف کو احد شریف کے مزارات پہ
عشاء کی نماز کے بعد جائیں۔ جتنے بھی اہل مدینہ ہیں، اور صرف اہل مدینہ نہیں بلکہ اکثریت جو اہل عرب ہیں، وہ بدھ شریف کی رات کو سیدنا حضرت امیر حمزہ کے مزار پر ساری رات کے لیے حاضری کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے قرآن مجید ہے، اہل مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقامات اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ کیا کرنے جاتے ہیں، یا نیک ہستیوں کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتے ہیں۔ اس سفر میں مجھے 2 راتیں جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ کے مزار شریف پر گزارنے کا موقع ملا۔ عشاء کی نماز وہیں پڑھی، پھر صبح تہجد اور نماز آپ کی مسجد میں پڑھی، ساری رات وہیں پر گزارنے کا شرف ملا۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے۔ لنگر شریف کا ہم نے اہتمام کیا ہوا تھا، میرے ساتھ مدینہ شریف کے ایک بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی گھر سے لنگر بنا کے آئے تھے۔ یہ جو مکئی عرب کی ایک خاص ڈش ہے، اس کو دودھ میں بناتے ہیں اور وہ بڑی اعلیٰ قسم کی بناتے ہیں، وہ وہاں پر بانٹ رہے تھے۔ عشاء کے بعد سے میرے ساتھ بیٹھے صبح تک بانٹ رہے ہیں، کافی سارا لنگر لے کے آئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہ عمل کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر حضرت امیر حمزہ کے مزار پر کب سے آ رہے ہیں اور لنگر شریف کتنے سالوں سے بانٹ رہے ہیں؟ وہ مدنی تھے، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، عربی النسل تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 35 سال ہو گئے ہیں، ان 35 سالوں میں کوئی بھی بدھ شریف کی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رات نہ گزاری ہو اور لنگر نہ بانٹا ہو۔ 35 سالوں سے سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر حاضری بھی دے رہا ہوں ہر بدھ شریف کو، اور ہر بدھ شریف کو لنگر شریف بھی بانٹ رہا ہوں۔ یہ جو آج فتنوں کے زمانے میں آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یہاں پر غریبوں میں خرچ کر دیں، فلاں پہ خرچ کر دیں، آپ کیوں لنگر بانٹتے ہیں، یہ اہل مدینہ آج بھی اس پر عمل پیرا ہیں، اور کہتے ہیں یہ صرف پاکستانیوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو موقع دے اور میرا پیغام ان تک پہنچے، اور وہ بدھ شریف کی رات حضرت امیر حمزہ کے مزار شریف پر جا کے گزاریں۔ آپ کو دن کے، ہفتے کے جو دوسرے دن ہیں، دن کو وہ رش وہاں پہ نہیں ملے گا جتنا رش وہاں پہ بدھ شریف کی رات کو ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت عمل ہے کہ حضور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے یہ زندہ ہیں شہدائے احد، اور پھر فرمایا قیامت تک جو لوگ یہاں پر ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، یہ ہستیاں ان کے سلاموں کا جواب دیتے رہیں گے۔ کہا ہو السلام علیکہ یا عم رسول، اے حضور کے چچا جان آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کل سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو آپ کی بارگاہ میں عرس مبارک کی تقریب میں کوشش کریں 3 دن، اگر 3 دن نہیں جا سکتے کم از کم 1 دن ضرور جائیں۔ ان بزرگوں کی توجہات ہوتی ہیں عرس مبارک پر آنے والوں کی طرف۔ جو لوگ عرس مبارک میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مختلف قسم کی محافل ہوتی ہیں، دینی محافل بھی ہوتی ہیں اور دنیا کے فنکشن بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کارڈ بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں، کئی لوگ نہیں آتے۔ آپ کی مسجد میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج سے یا آج سے پہلے کی نیت کی ہوگی میں داتا صاحب کے بارگاہ میں عرس پر حاضر ہوں گا، مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں۔ یا وہ مسلسل حاضری دیتے ہیں آپ کے عرس مبارک پر یا دوسرے دنوں میں، ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوئی کارڈ آتے ہیں، کوئی دعوتیں آتی ہیں کہ آپ ہمارے عرس پر آئیں۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور بعض بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ 1000 سال تقریباً یہ 981 سال ہو گئے آپ کے مزار پنروار میں، اور آپ کا 981 سالانہ اس سال عرس مبارک آپ کا منایا جائے گا غالباً، یعنی 1000 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں داتا علی حجویری کا ایک نام چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کو عرس مبارک کی بھی دعوت دی جاتی ہے، اور جو دوسری آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے
ان ہستیوں کے زندگیوں کے واقعات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے پیغامات کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا میں جہاں تک ہو سکتا تھا ان ہستیوں نے پھیلایا ہے۔ حالات، واقعات، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے مزار پر انوار پر جو رحمتیں پورے بر صغیر میں بٹ رہی ہیں، اللہ ان فیوز و برکات کو ہمیں بھی صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ